زیورات کی خریداری اب نقد پیسوں کی بجائے بینک کارڈز کے ذریعے کی جائے گی۔ حکومت یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ناظرین، اب نئے پاکستان میں ایک اور تبدیلی لانے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ حکومت نے تہیہ کر لیا کہ اب زیورات کی خریداری کرنے والوں کو بھی ٹیکس نظام میں لایا جائے گا اور ان کا مکمل حساب رکھا جائے گا، جبکہ اس کے لیے زیورات خریدنے والے نقد پیسوں کی بجائے اپنے بینک کارڈز کی مدد سے زیورات کی خریداری کی ادائیگی کیا کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کالا دھن بھی منظر عام پر آ جائے گا اور کوئی بھی شخص اپنی خفیہ دولت سے زیورات خرید کر کالعدم تنظیموں کو زیورات نہیں دے سکے گا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ FATF کی جانب سے پاکستان کے وزارت خزانہ کو مزید اہداف موصول ہوئے ہیں، جن میں پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ملک کے تمام صرافہ بازار کو دستاویزی طور پر ایک نظام میں لایا جائے۔ اس کے لیے ہر سونے کے خریدار کو پابند کر دیا جائے کہ وہ زیورات کی خریداری بینک کارڈ سے کرے اور جیولرز زیورات خریدنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں تاکہ زیورات کسی کالعدم تنظیم کے پاس نہ جا سکیں۔ FATF کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ضلع سطح پر رجسٹرڈ ٹرسٹ کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، ضلع سطح پر ٹرسٹ کے اکاؤنٹس کی تفصیلات دی جائیں اور ضلع سطح پر ملک بھر میں لاکھوں رجسٹرڈ ٹرسٹ کو ریگولیٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں نظام وضع کیا جائے۔ یاد رہے کہ ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر موجودہ حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے قرضہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن IMF نے پاکستان کو قرضہ دینے کا معاملہ FATF کی کلیئرنس سے مشروط کر دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان سے صاف کہہ رکھا ہے کہ پہلے FATF سے کلیئرنس لو پھر قرضہ ملے گا۔ IMF کی اس شرط کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی، کیونکہ جب تک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF پاکستان کو کلیئرنس نہیں دے گا، IMF ملک کو معاشی دلدل سے نکلنے کے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکیج نہیں دے گا۔ لہٰذا پاکستان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ FATF کے مطالبے پر تمام اقدامات کرے۔ FATF کی جانب سے ان اقدامات پر مطمئن ہونے کے بعد ہی IMF کو پاکستان کے ساتھ قرضہ پروگرام پر دستخط کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے گرین سگنل دے دیا جائے گا۔